مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آزمائش میں مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو دوستوں، قرآن اور حدیث کے حساب سے آزمائش میں مومن کو کس طرح سے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا کسی نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا نا۔ آج کل کے لوگ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں مصروف ہی ہو گئے ہیں کہ کسی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ہم سب کو کس لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا اور اس عبادت کے ذریعے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا، جس کے بہت سے طریقے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ جیسے کسی کو غریبی دے کے آزمایا تو کسی کو بہت ساری دولت دے کر، کسی کو بیمار کر کے آزمایا تو کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلیل کر کے آزمایا تو کسی کو اللہ نے اولاد دے کر آزمایا، کسی کو اولاد نہ دے کر آزمایا یا پھر کسی کو اولاد چھین کر آزمایا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ مومن بندے کو کئی طریقے سے آزماتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور صبر کے ساتھ ایمان پر قائم رہے۔ اللہ قرآن کی سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں کہا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، مال سے، جان سے، خوف سے، مال کی کمی سے آزمائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا، خوشخبری دے دو انہیں جو اس معاملے میں صبر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں آپ کو بتا دیں، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ان سب چیزوں سے آزمایا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اس لیے آزمایا کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا درجہ بلند کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ ہماری آزمائش میں پورا اترتا ہے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے ساری آزمائش اللہ کی قبول کی اور سب میں کھرے اترے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ تو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی کبھی ان کو گناہ کی سزا دیتا ہے جس سے وہ شاید ان کی طرف لوٹائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جب بھی کوئی قوم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کبیرہ گناہ میں لگ جائے گی اور انہیں افسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر ایسے ظالم نیتاؤں کو، ایسے ظالم حکمرانوں کو بیٹھال دے گا جو ظلم سے ان کے اوپر حکومت کریں گے اور ناگوارا ہونے والے قانون بنائیں گے اور بناتے ہی جائیں گے۔ تب اس وقت ان کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہاں کوئی بھی مومن انسان سمجھ سکتا ہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہی لے رہا ہے۔ جو آج کل انڈیا میں ہو رہا ہے کسی سے بھی چھپا نہیں ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ بھی۔ اللہ قرآن کی سورہ عنکبوت میں کہتے ہیں، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ وہ آزمائے نہیں گئے۔ جب تک ہم آزمائیں گے نہیں، کسی کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ اللہ نے صاف قرآن میں کہہ دیا ہے۔ تو آپ یہیں سے سمجھ جائیے کہ آپ جانتے ہیں آزمائش آخر ہے کیا چیز۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے بڑی آزمائشوں سے انبیاءوں کو آزمایا، پھر ایمان والوں کو، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ بلند ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنی ہی بڑی آزمائش اس کی ہوگی، اور جس کا ایمان جتنا کم ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی کم ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اور پرسنلی بتا دیں، یہ والی جو حدیث ہے یہ ہمارے دل کو چھو گئی جب ہم یہ جانے تھے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں جو ہو رہا ہے تو یہ بالکل ایک دم پرفیکٹ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر جو مومن ہے، جتنا بھی مسلمان ہے، سب پریشان ہیں، کیونکہ آج کل جو کافر ہیں وہ لوگ اتنے زیادہ پریشان کر ہی رہے ہیں لوگوں کو، اور کافر لوگ کتنا زیادہ خوش ہیں، ان لوگ کو مرنے کا ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز کی پریشانی ہے، وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ تو سمجھ جائیے ان کے لیے یہ جنت ہے، ہم لوگ کے لیے قید خانہ۔ اسی لیے اس چیز پہ آپ غم نہ کریں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، جتنے بھی لوگ سیٹلڈ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے دور ہیں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہی ہے۔ ہمیں دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جس سے دنیا ملے یا نہ ملے، دنیا سنورے یا نہ سنورے، لیکن آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ ایسے ہم لوگوں کو یہ سوچ کر دنیا میں ہم لوگوں کو ایک ایک دن نکالنا چاہیے۔
لیکن آج کل کے لوگ یہ چھوٹی سی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں صرف کچھ وقت کی عیش و عشرت کے لیے۔ اللہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ کیا بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسی ہی جنت میں چلے جائیں گے جبکہ یہ آزمائے نہیں گئے، اور جبکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا، جبکہ صرف آزمایا نہیں گیا، ان کے اوپر ایسی بڑی بڑی آزمائش ڈالی، پریشانیاں ڈالی، مصیبتیں ڈالی، بیماریاں دے دے کر آزمایا، جبکہ ہم نے نبیوں کو آزمایا، ان کے ساتھ رہنے والے صحاباؤں کو آزمایا۔ تو وہ سب کہنے لگے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم ان کو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ کامیابی دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہماری مدد تمہارے قریب ہے اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو دوستوں، جب تک ہم آزمائش سے گزریں گے نہیں تب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں آپ کو چھوٹا سا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کے والد بت بناتے تھے اور ان کو بیچنے کے لیے کہتے، تو ابراہیم علیہ السلام منع کرتے اور بازار میں بیچنے کے لیے بھی منع کرتے، تو ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، جب وہ نہ سمجھے تو ساری بت توڑ دی، جس سے وہ لوگ انہیں وہاں کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ پھر اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا، اور پھر وہاں آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، بہت زیادہ بڑی جگہ میں، اور اتنی بھینکر آگ تھی کہ آسمان تک اس کی لو جا رہی تھی۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، جیسے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے آزمایا کچھ سمے بعد۔ جب وہ سو رہے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ انہیں ان کے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ جب انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، پھر انہوں نے بنا وقت گوائے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری رکھی تو اس کی جگہ میں ایک دمبا کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت سے طریقوں سے آزمایا اور وہ پاس بھی ہوتے گئے، اور پھر اللہ نے انہیں خلیل اللہ کہا، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا اعلان کر رہے تھے، کلمہ پڑھنے والے اسلام میں آ رہے تھے، تو پھر ان پر بھی بہت سی آزمائشیں آئیں، جیسے کسی صحابی کو درخت میں باندھ کر کوڑے مارے گئے اور اتنا مارا گیا کہ ان کی چمڑی اتر جائے، اتنا زیادہ مارتے تھے لوگ۔ اور پھر کچھ صحابی کو باندھ کر ریگستان میں گھسیٹتے تھے، کچھ کو گرم ریت میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور بھی ایسی آزمائشیں ہیں کہ آپ جان جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے نبی ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں، لیکن وہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ہمیں اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پہ پورا فل توکل کرنا چاہیے، جس سے کہ ہم لوگوں کو اللہ بہت سارے ریوارڈ دیں آخرت میں۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی پریشانیوں میں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں کہ انسان کو رونا آ جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، لیکن آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مدد مانگیں گے تو پھر پوری دنیا آپ کے پاس ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے دور ہوگا تو پھر کوئی آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنی فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ آج نئے آئے ہیں تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجیے، جس سے آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں ہر وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔